حضرت عبادین عبدالصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر میں تشریف لے گیا۔ آپ سرکار نے اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا دسترخوان بچھا دیا جائے اور میرے ساتھ یہ مہمان ہے، میرے اور ان کے لیے کھانا لگا دیا جائے۔ جب یہ مرد مجاہد، دین کے سپہ سالار، دین کے پہرے دار، نبی کے سچے اور پکے وفادار غلام جب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے ہیں، جو رومال روٹیاں جس رومال کے اندر بند تھی، رومال کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پریشان ہوئے۔ آپ نے اپنی اس غلامہ کو، اس خادمہ کو بلایا اور فرمایا جو تندور روٹیاں جہاں لگائی جا رہی ہے، جہاں روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، یہ رومال لے جائیے اس تندور کے اندر ڈال دیجئے۔ وہاں آگ جل رہی تھی، وہاں نظام کچھ اور تھا۔ جب رومال کو اس تندور کے اندر، جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد اس رومال کو خادمہ کو حکم فرما کے رومال کو جب باہر نکالا جاتا ہے تو بہترین دودھ ورگا سفید صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا یہ ماجرا جب اس مرد مجاہد نے دیکھا تو عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ کپڑا آگ کے اندر تو جل جایا کرتا ہے، راکھ ہو جایا کرتا ہے، یہ دھل کر صاف و شفاف ہو کر واپس کیسے آ گیا؟ اور آپ کو اس رومال کو آگ نے کیوں نہیں چھویا اور اس آگ نے اس کو کیوں نہیں اپنے شکنجے میں ڈال کر اس کی راکھ بنائی؟ اس مرد مجاہد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی رحمت سرکار کی دربار گوہر بار میں آیا اور آپ نے اس رومال کو اپنے چہرے پر ملا اور صاف کیا کرتے تھے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ صاف کیا کرتے تھے۔ بس میں وہی رومال اپنے لیے روٹیوں کا استعمال کے لیے مقرر کر دیا۔ جب بھی اسے دھونے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، جلتی ہوئی آگ کے اندر اسے داخل کر دیتا ہوں، ڈال دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے تو اسے واپس اپنے استعمال میں رکھ دیتا ہوں۔ یارو، جو نبی کے غلام ہیں، نبی کے وفادار و ہوبدار ہیں، جو چیز نبی کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ جہنم کی آگ اسے نہیں کھاتی، نہ اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار کے جو وفادار و ہوبدار ہیں، جو نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب نبی کا حکم، نبی کا طریقہ دل و دماغ کے اندر سما لیتے ہیں، ان کا نام بھی روشن ہو جاتا ہے، ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں بھی بہترین، اعلیٰ و افضل بن جاتی ہیں۔